والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حاضرین اکرام، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز توحید کا مفہوم بتلایا جائے گا۔ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ کلمہ توحید کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ اور دوسرا حصہ الا اللہ۔ لا الہ میں تمام معبودان باطل کی نفی ہے، اور الا اللہ میں ایک اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تمام عبادتوں کا مستحق قرار دیا جائے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے لی گئی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تم سب کا معبود صرف ایک معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا نہایت رحیم ہے۔ یہاں پہلے جملے میں صرف ایک اللہ کے معبود ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور دوسرے جملے میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا گیا ہے۔ اور یہی دعوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دی تو مشرکین مکہ کی سمجھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت نہیں آئی، اور وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ محمد نے تو بہت سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز مشرکین مکہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ مشرکین مکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں تھے، بلکہ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ 360 کو بھی پوجتے تھے، 360 کو بھی پوجتے تھے۔ اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیے اور کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے بہت سارے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی بات میں آ کر چھوڑ دیں گے؟ یعنی ہم ایک شاعر اور دیوانے کی بات میں آ کر بہت سارے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک اللہ کا اقرار کرنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ سارے معبودان باطلہ کی بھی نفی کرنی پڑے گی۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بارش برسانے والا رب ہے، یہ روزی دینے والا رب ہے،
یہ فلاں چیز کا رب ہے، یہ فلاں چیز کا رب ہے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اور معبودان باطلہ کو بھی اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں مشرک کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑے گا، اور یہی چیز قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرمائی۔ کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ دشمنی اور بغض و عداوت رہے گی جب تک کہ تم سب ایک اللہ کے ماننے والے نہ بن جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو معبود برحق سمجھنے کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کا بھی انکار کرنا، یہ کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور مطلوب ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم سمجھنے اور پوری زندگی اس پر قائم و دائم رہنے